السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 284واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اکثر ساتھیوں کی طرف سے ریپیٹ کر کے وہی سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو میں ایک دم ڈیٹیل میں پچھلے اسباق میں اور میرے خاص طور پہ وہ جو 2 بیانات ہیں قربانی کے مسائل کے اوپر جو میں نے پچھلے سال جمعہ میں کیے تھے بتا چکا ہوں، اور وہ میں آپ تمام لوگوں کو بھیج بھی چکا ہوں، لیکن بار بار وہی سوالات آ رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جو سوال زیادہ تر پچھلے 2 دنوں میں پوچھا گیا وہ یہ کہ مولانا ہمارے گھر میں 5 جن ہیں، ہم نے بکرا لے کے آ گئے، اب وہ کس کی طرف سے قربانی دینا، اماں کی طرف سے کہ ابا کی طرف سے؟ اصل میں ہو رہا یہ کہ ہم لوگوں کو ابھی تک قربانی کس پہ واجب ہے اس کا میتھڈ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ قربانی کسی نام نمود کی، قربانی خالی ایک بوجھ ہے سمجھو اپنے گھر کے اوپر اس کو ادا کر دینے کی، یا ایک بکرا کھانے کے حساب سے لے کے آگے وہ گھر کو کافی ہو جائیں گا تو ہم نے اس کو قربانی کے نام پہ ذبح کر دیا اور یہ سمجھ رہے کہ ہم نے قربانی کر دیے۔ اس طریقے سے قربانی نہیں ادا ہوتی۔ نہ قربانی نام نمود کی چیز ہے، نہ قربانی دکھاوے کی چیز ہے، نہ قربانی کمپٹیشن کی چیز ہے، نہ ہی قربانی پورے گھر میں سب کمانے والے ہیں اور ایک بکرا لا کے ذبح کرنے کی چیز ہے۔ قربانی بھی آپ کے اوپر ویسے ہی واجب ہے جیسے آپ کے اوپر آپ کی نماز فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر آپ کا روزہ فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر آپ کا خود کا حج فرض ہے، ایسے ہی آپ کی قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائیں گی۔ اور قربانی کا نصاب کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے۔ قربانی کا جو نصاب ہے اس کے اندر آپ کے پاس میں اگر آپ کی ضرورت کی چیزوں سے زائد جو چیزیں ہیں ان کو جوڑا جائے اور تمام چیزوں کو جوڑ کر اگر نصاب کو پہنچایا جائے اور وہ نصاب 52.5 تولے چاندی کے قیمت کو پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہمارے زمانے میں مجھے ایسا بتاؤ کون سا مسلمان ہے، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں 90% مسلمان ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ہمارے ہندوستان کے اندر چاندی کا جو ریٹ ہے وہ 46,000 روپیے ہے، 46,000 روپیز۔ اس کے حساب سے اگر ہم نے 52.5 تولے چاندی کا نصاب نکالے تو ایک دم آسان اور ایک دم سمپل ہے، 23,000 روپیے وہ نصاب ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم لوگ ضرورت سے زائد چیزوں میں 30,000 کا تو موبائل استعمال کر رہے ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد چیز ہے۔ ضرورت کی چیز 500 روپیے کے موبائل میں بھی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پہ قربانی کیسے واجب نہیں ہے؟ آپ کے پاس میں ایک بائک کی 2 بائک ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک گھر رہنے کا ہے، ایک گھر بھاڑے سے دیا ہوا ہے تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آپ کے پاس رکشے کرائے سے دیے ہوئے ہیں تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس میں بسی کے اندر پیسے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ پیسے 23,000 روپیے سے اوپر پہنچتے ہیں تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، اپنے مقامی مفتی صاحب، عالم صاحب، اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے مڑی کا ان کو حساب دو اور بتاؤ ان کو کہ بھائی میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، اتنا کیش ہے، یا اس کے علاوہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میرے اوپر قربانی واجب ہوں گی یا نہیں؟ وہ خود آپ کو بتا دیں گے آپ پہ قربانی واجب ہوں گی یا نہیں۔ لیکن قربانی آج کے زمانے میں 90% مسلمانوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہو رہا یہ ہم نے ایک دکھاوے کی چیز سمجھ لی ہے، جورو بھی جاب کر رہی، مرد بھی جاب کر رہا، ہسبینڈ اور وائف دونوں ماشاءاللہ کما رہے ہیں اور دونوں نے کسی مدرسے میں 1,500 روپئے کا حصہ لے لیے اور دونوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے کہ ماشاءاللہ اب ہم نے قربانی ادا کر دی ہے۔ آپ کی قربانی ایسے سے نہیں ادا ہوتی۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں کمانے والے ہیں، چاروں کی دکانیں ہیں، چاروں کا دھندا ہے، چاروں کا کاروبار ہے، یا چاروں جاب کرنے والے ہیں۔ ابا جان ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو مہینے کی 15,000 روپئے پینشن مل رہی ہے۔ اماں جان کے پاس میں ½ پاؤن کلو سونا چاندی پڑا ہوا ہے اور پھر ایک بوکڑ لا کے آپ ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر سے قربانی کا وجوب وہ ادا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو جس کے پاس میں
23,000 روپے کے قریب کا اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اس کو قربانی ہر حال میں ادا کرنا ہی پڑے گی. جیسے اس کی نماز اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کا روزہ اس کو رکھنا ضروری ہے، ویسے اس کی قربانی اس کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے گھر کی طرف سے کسی مدرسے میں 1500 کا حصہ لے لیے اور ہاتھ اوپر اٹھا دیے سب نے مل کے کہ بھائی ہم نے تو قربانی ادا کر دی. ایسے سے قربانی نہیں ادا ہوتی. یہ حرام اور ناجائز عمل ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا. ہمارے شادیوں میں لاکھوں روپئے خرچہ ہوتے، ہمارے بچوں کے برتھ ڈے میں ہزاروں روپئے خرچہ ہوتے، ہمارے میرج اینیورسری میں ہزاروں روپئے خرچہ ہوتے. یہاں تک کہ آج تک تو ایسے بھی مسلمان پیدا ہو چکے ہیں جو فلم دیکھنے کے لیے فیملی کے ساتھ میں جب نکلتے ہیں تو 500 روپئے کے اس کے ٹکٹ خرید کے 8-10 ممبر ہو گئے تو وہ ایک بکرے کی قیمت کے پیسے تو وہ فلموں کے اندر خرچہ کر رہے ہیں. اور پھر قربانی دیتے ٹائم پہ آپ بولتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیں گے. ایسے سے قربانی نہیں ادا ہوتی. یہ اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کا آپ استہزاء کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو جو نعمتیں اور جو دولتیں عطا کی ہوئی ہے اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو دے کر بھی آپ اپنے آپ کو محتاج و غریب و فقیروں میں شمار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. ارے اگر نہیں بھی ہے تو مسلمان نے کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک آدھا حصہ تو میں لوں یا کم سے کم قیمت والے کوئی بکرے کو تو ذبح کروں تاکہ میرے ذمے سے قربانی ادا ہو جائے. قربانی اتنا بڑا امر ہے، اتنا بڑا حکم ہے اور اس کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے. یاد رکھو اللہ کے اور اس کے نبی کے احکامات کو ہم اہمیت دیں گے، سر آنکھوں پہ رکھیں گے اور یہ بخل سے اور یہ کنجوسی سے اپنے آپ کو بچا کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی محروم نہیں کریں گا، کبھی بھی محروم نہیں کریں گا، بلکہ آپ کے دین دنیا میں اور اتنی برکت عطا کریں گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور میں آپ کو میرا اپنا اگزامپل دے رہا ہوں. آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے جب میرے اوپر مطلب یعنی میں مسجد کے اندر امامت کرتا تھا اور ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، لیکن میرے پاس تھوڑی سی پونجی جمع ہو گئی تو میں نے کیا کیا، اپنی طرف سے ہمارے گاؤں کے اندر بہت بڑا مدرسہ چلتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اجتماعی قربانیوں کا نظم کیا تھا. میں نے میرے والدین کی طرف سے 2 حصے اس میں لے لیے کیونکہ میرے اوپر تو قربانی واجب تھی نہیں. جو میرے پاس جتنے پیسے جمع ہوئے تھے وہ اتنے پیسوں میں نے 2 حصے لے لیے. وہ لینے کے بعد اس کو گھر پہ لے کر آ گئے. اس کے بعد جو اگلا سال آیا، اگلے سال میں بھی جو ہے میں نے اپنے والدین کی طرف سے ہی قربانی کی. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مڑی میرے پاس میں دے دی کہ میں نے اپنا ایک پورا جانور خرید کے، حالانکہ تب بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، جتنے پیسے جمع ہو گئے تھے اتنے پیسوں میں نے ایک جانور خریدا اور اس کو 7 حصے کر کے اس کو ذبح کر دیے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے پھر اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنایا، زکوٰۃ دینے والا بنایا، قربانی کرنے والا بنایا. تو آج الحمدللہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک جانور ذبح کر سکتا ہوں الحمدللہ. کیوں ہوا یہ سب ہوا اللہ کے حکم اور اس کے پیارے نبی کے حکم کو ہم نے سر آنکھوں پر رکھا اور یہ سمجھا کہ نہیں بھائی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے. تو ہم بھی اس میں جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے کرو، تو اللہ نے محروم نہیں کیا. ایسے ہی اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی اس طرح سے ناشکری کریں گے اور پورے گھر کی طرف سے جورو بھی کما رہی، آپ بھی کما رہے، بیٹا بھی کما رہا، سب کما رہے، بڈھا بڈھی کو پینشن بھی آ رہی اور پھر ہاتھ اٹھا رہے کہ نہیں ہم قربانی نہیں کریں گے، تو خدا نہ کرے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اوامر اور حکموں کو توڑنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کی خیر و برکت نہ نکل جائے. اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ رسول کے حکموں کو سر آنکھوں پہ رکھو، خود اپنا جائزہ لو، خود اپنا حساب خود کرو اور خود اپنا محاسبہ کر کے زکوٰۃ کا پورا اپنا قربانی کے نصاب کا پورا حساب کرو اور ہر مسلمان پوری طرح سے قربانی ادا کرنے کی وہ فکر کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.